السلام علیکم ناظرین، ڈاکٹر دانش ریئل فوکس کے ساتھ حاضر ہے۔ بظاہر اس وقت آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ ہر سیاسی جماعت اب کیونکہ الیکشن بہت قریب آ گیا ہے، وہ الیکشن بہت قریب آ گیا ہے جو اس وقت مرکزی حکومت کا ٹینیور مکمل ہونے کے بعد الیکشن ہونا ہے۔ اب ہونا نہیں ہے 2024 کو جانا ہے، یا اس سے بھی دیر ہونا ہے، یا 2024 یا 2023 کے آخری میں ہونا ہے، جب بھی ہونا ہے۔ اب سیاسی جماعتیں چاہے وہ اتحاد کا حصہ ہیں نہیں ہیں، وہ الیکشن کا سوچ رہی ہیں اور اپنے لیے الیکشنز کو ٹارگٹ کر کے اپنا کام کر رہی ہیں۔ اچھا، اس وقت کیونکہ پیپلز پارٹی تو بہت تیزی سے اپنی گرفت مضبوط کر رہی ہے، بڑے اچھے لوگوں کو اپنے اس میں شامل کر رہی ہے، اس کو کامیابی بھی مل رہی ہے۔ انٹرنیشنلی میں نے کہا کہ اس نے اپنے آپ کو ریکگنائز کیا ہے، اپنے آپ کو انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ سے قریب کیا ہے، پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ سے قریب کیا ہے، ماضی کے اندر جو غلط فہمیاں تھیں اس کو دور کیا ہے۔ پیپلز پارٹی کے تمام لوگ منسٹر سے لے کر ایک پارٹی ہوئے ہوئے ہیں اس وقت، کوئی ان کے اندر اختلافات نہیں ہے، کوئی ان کے اندر لڑائی جھگڑا نہیں ہے، کوئی ان کے اندر مختلف کینڈیڈیٹس نہیں ہیں، ان کے اندر ایک ہی کینڈیڈیٹس ہے اور وہ ہے جناب بلاول بھٹو صاحب، جو آئندہ کینڈیڈیٹ ہیں وزیر اعظم کے، اور آصف علی زرداری کا خواب ہے کہ وہ ان کو وزیر اعظم بنائے۔ اس لیے آصف علی زرداری اس سلسلے میں جو بھی حکمت عملی ہو رہی ہے وہ کر رہے ہیں اور بڑی تیزی سے کر رہے ہیں، اور ظاہر ہے وہ اپنے بیٹے کو وزیر اعظم بنانے کے لیے اس جو موجودہ حکومت میں بھی اپنا رول ادا کر رہے ہیں، اور آئندہ آنے والے وقت میں جب یہ الیکشن ہوگا اس وقت بھی ادا کریں گے، اور ایسے حالات پیدا کریں گے کہ پیپلز پارٹی کو بڑی واضح اکثریت مل جائے۔ مجھے یہ لگ رہا ہے کہ پنجاب کے اندر جس طریقے سے پی ایم ایل این جو ہے وہ تنظیمی طور پر اس کو نقصان پہنچا ہے، اور حکومت لینے کی بنیاد پر ایک قربانی دی ہے انہوں نے کہ وزیر اعظم ان کا ہے، تو اس لیے جس چیز کو انہوں نے فیس کیا ہے، اور بہت بڑا یہ ایک قربانی ہے جس کی بنیاد پر پی ایم ایل این کے لیے عوام میں وہ جو ہے نا سوالات ضرور اٹھتے ہیں۔ جو بھی حکومت ہوتی ہے آپ کو پتہ ہے عوام اس کے برخلاف جاتی ہے، کیونکہ حکومت کا کام ہوتا ہے عوام کو ریلیف دینا، لیکن جن حالات میں موجودہ حکومت نے حکومت سنبھالی تھی یقیناً وہ ریلیف نہیں دے سکتی تھی، اس لیے یہ فیکٹرز ریفلیکٹ ہوا ہے، اور خاص طور پر پی ایم ایل این کے جو پنجاب کے سپورٹر ووٹر ہیں ان کو نقصان پہنچا ہے، اور اس بنیاد اور دوسری یہ وجہ یہ تھی کہ جی پی ایم ایل این کی اپنی ایک بہت بڑی گروپنگ نظر آ رہی ہے۔ پی ایم ایل این میں لوگ جو ہیں وہ آپ کے ان کے جو گروپنگ کی بنیاد پر وہ ایکٹیویٹیز نظر نہیں آ رہی ہے، تنظیمی کام نظر نہیں آ رہا ہے، ورکروں کو موبلائز نہیں کیا جا رہا ہے، ورکروں میں نہیں جایا جا رہا ہے، علاقوں میں نہیں جایا جا رہا ہے۔ جو منسٹر ہیں وہ اپنا سرکاری کام کر رہے ہیں اور سرکاری تسبیح گن رہے ہیں، جو بھی کچھ کر رہے ہیں، لیکن ان کا بظاہر اپنے علاقوں میں کام نظر نہیں آ رہا ہے، جس کی بنیاد پہ وہاں کے ورکر بھی ڈیمورلائز ہیں۔ دوسری طرف ان کے قائد ملک سے باہر ہیں۔ ایک خاتون ہے، میں بار بار کہتا ہوں، مریم نواز صاحبہ، جو تنظیم کو منظم کرنے کی کوشش کر رہی ہیں، مضبوط کرنے کے لیے ورکروں کی طرف جا رہی ہیں، بھاگ رہی ہیں، حالانکہ ان کی بھی ٹانگیں کھینچی جا رہی ہیں، ان کے بھی مخالفین ہیں، چاروں طرف تو مخالفین ہی ہیں، لیکن جو پارٹی کے اندر بھی بڑے بڑے مخالفین ہیں جو مریم نواز صاحبہ کو آگے نہیں بڑھنے دینا چاہتے ہیں۔ تو چنانچہ نواز شریف صاحب اس وقت ملک سے باہر ہیں، اور پی ایم ایل این کے لیے بہت بڑا چیلنج ہے کہ پنجاب کے اندر وہ کیا ٹیکر، کیونکہ ایک بہت بڑا ایڈوانٹیج اس کو مل گیا ہے کہ عمران خان صاحب کی سیاسی جو ان کا ایک قد تھا جو نظر آ رہا تھا وہ زمیں بوس ہو گیا ہے، اور ان کے ارد گرد جتنے بھی لوگ بیٹھے ہوئے تھے وہ سب چھوڑ کے چلے گئے ہیں، اور پی ٹی آئی تاش کے پتوں کی طرف بکھر چکی ہے، تو یقیناً ان کے کارکن اور ورکر بہت ڈیمولائز ہوں گے، اور پنجاب کے اندر ان کی سیاسی قوت کو بہت بڑا دھچکا لگا ہوگا۔ لیکن کیا یہ دھچکا لگنے والے لوگ جو ہیں پی ٹی آئی کو چھوڑ کر پی ایم ایل این میں چلے جائیں گے، یا یہ کسی اور سیاسی جماعت میں جائیں گے؟ دیکھیں، اگر پی ٹی آئی کے ورکر پی ٹی آئی کو چھوڑ کر کہیں جانا ہوا تو پی ایم ایل این کے لیے اتنی نفرت ڈال دی ہے عمران خان نے ان کے دلوں میں، تو شاید یہ پی ایم ایل این کی طرف تو نہیں جائیں، باقی دوسری سیاسی جماعتیں، چاہے وہ تحریک لبیک ہو، چاہے وہ کاف ہو، چاہے وہ پیپلز پارٹی ہو، اس طرف یہ آپ کو جاتے ہوئے نظر آئیں گے۔ اب یہ جو پی ٹی آئی کی جب سیاسی ورکر پیچھے ہٹیں گے، ڈیمولائز ہوں گے، تو بہترین موقع ہے پی ایم ایل این کے لیے، کیونکہ پیپلز پارٹی پنجاب میں اتنی مضبوط نہیں ہے، ساؤتھ پنجاب میں تو پھر بھی ہے لیکن سینٹرل پنجاب میں نہیں ہے۔ اب وہ آہستہ آہستہ بڑھ رہے ہیں، وہ کام کر رہے ہیں،
وہ تنظیمی کام کر رہے ہیں, ان کے وزراء تنظیمی کام بھی کر رہے ہیں اور وزارت بھی فیس کر رہے ہیں. ان کے اپنے لیڈر جو ہے نا وہ آصف زرداری صاحب بیماری کے باوجود کبھی لاہور, کبھی کراچی, کبھی کہیں, بلاول بھٹو بھی اسی طرح موو کر رہے ہیں, سرکاری کام بھی دیکھ رہے ہیں, تنظیمی کام بھی دیکھ رہے ہیں, اور ان کے جو لوگ ہیں فریال تالپور وہ بھی بہت تیزی سے کام کر رہے ہیں, اور سب ایک متحد انداز میں جا رہے ہیں. اسی لیے کراچی میں ان کو بہت بڑی کامیابی ملی ہے, آزاد کشمیر میں ملی ہے. آئندہ آنے والے وقت میں ان کا دعویٰ ہے کہ یہ پنجاب کے اندر بہتر کارکردگی دکھائیں گے, اور ان کے پاس کچھ ایسے الیکٹیبلز ان کو ملیں گے جن کی کریڈیبلٹی بہت اچھی ہوگی, اور پیپلز پارٹی کی سایہ تلے وہ جیتیں گے. تو عمران خان کے ڈیمولائز ہونے پر کہیں یہ ایسا لگتا ہے کہ یہ ووٹ بینک پیپلز پارٹی کی طرف بھی جا سکتا ہے. تحریک لبیک پاکستان ایک بڑی سیاسی قوت کے طور پر نظر آئی ہے پاکستان میں اور پنجاب میں, اور میں بار بار کہتا ہوں کہ اگر اس کو روکا نہ گیا, یعنی اس کو غیر ضروری طور پر روکا نہ گیا, تو پنجاب کی ایک بڑی سیاسی جماعت کے طور پر سامنے آ جائے گی, اور وہ بہت بڑا بریک تھرو دے گی پنجاب کی لیول پر بھی اور مرکزی لیول پر بھی. تو وہاں بھی وہ کر رہے ہیں. پی ایم ایل این کا میں نے بتا دیا کہ پی ایم ایل این اس وقت اپنی سیاست حکومت کی وجہ سے عوام میں اس کی ڈیمولائزیشن ہے, ان کے ورکروں کی ڈیمولائزیشن ہے, قائد نہیں ہے, گروپنگ ہوئی ہے, اور ان کے جو منسٹر ہیں وہ کوئی لفٹ نہیں کراتے ہیں, عزت نہیں دیتے ہیں, تنظیم کے اوپر کام نہیں کر رہے ہیں, ادھر ادھر اپنے ذاتی مقاصد پروٹوکول اور اس میں لگے ہوئے ہیں, تسبیح گن رہے ہیں. تو جس کی وجہ سے ظاہر ہے پرابلمز, اور ہم نے کہا تھا کہ اس لیے بہتر ہے کہ میاں نواز شریف صاحب فوری طور پر آ جائیں, تاکہ پھر یہ جو اختلافات ہے یہ زیر زمین ہے. نواز شریف ملک سے باہر ہوں گے, ان کی یہ جو سینٹرل ایگزیکٹو کمیٹی کے اندر اختلافات ہے یہ ختم نہیں ہوں گے. دیکھتے ہیں میاں نواز شریف کب آتے ہیں. لیکن ایک اور بات بھی ہے کہ اگر میں واضح طور پر بتا رہا ہوں, جہاں تک مجھے اطلاع ہے کہ پیپلز پارٹی کا وزیر اعظم کینڈیڈیٹ تو بالکل کلیئر ہے, لیکن پی ایم ایل این کا وزیر اعظم کون ہوگا؟ کہا جا رہا ہے کہ نواز شریف ہوں گے, 14 دفعہ وزیر اعظم نواز شریف بنیں گے. کیا نواز شریف وزیر اعظم بننے کے لیے ان کو کئی مراحل سے گزرنے ہیں, کئی قانونی نکات کو طے کرنا ہے. اس کے علاوہ کیا وہ ایکسیپٹیبل ہوں گے؟ بہت بڑا سوال ہے. موجودہ حالات میں نواز شریف صاحب اتنے ایکسیپٹیبل نہیں ہوں گے جتنے ایکسیپٹیبل ان کے بھائی ہیں. اگر شہباز شریف کو پی ایم ایل این دوبارہ وزیر اعظم نامزد کرتی ہے تو میں بتاؤں پھر مقابلہ پیپلز پارٹی اور پی ایم ایل این کے درمیان وزارت عظمیٰ کے کینڈیڈیٹ کے لیے بہت اسٹرانگ ہوگا, کیونکہ اس کے علاوہ کوئی اور کینڈیڈیٹ نہیں ہے. لیکن اگر نواز شریف آتے ہیں تو پھر میں سمجھتا ہوں کہ نون لیگ کو اتنا فائدہ شاید نہ ہو سکے, اور اس سلسلے میں نواز شریف شاید 4تھی دفعہ وزیر اعظم نہ بن سکے. بلکہ اس سے بہتر ہے میاں نواز شریف صاحب اپنے آپ کو وزارت عظمیٰ کینڈیڈیٹ بنائیں, اپنی بیٹی کو بنائیں, جس طرح آصف زرداری نے بلاول بھٹو کو بنایا اور اس کو فائن ٹیون کر رہے ہیں. وہ وزارت خارجہ دی ہے اور وہ فائن ٹیون ہو رہے ہیں, وہ سیاسی طور پہ بھی فائن ٹیون ہو رہے ہیں اور حکومتی لیول پر ہے. لیکن موجودہ پی ایم ایل این کی حکومت مریم نواز صاحبہ کو فائن ٹیون نہیں کر رہی, وہ خود فائن ٹیون ہونی ہے. سیاسی طور پر تو انہوں نے بہت زبردست اپنے آپ کو فائن ٹیون کیا ہے, لیکن سرکاری لیول پر نہیں ہے. اب ان کو وزارت عظمیٰ بنانا چاہیے, نواز شریف کو وزارت عظمیٰ نہیں ہے. اگر مریم نواز صاحبہ کو نواز شریف وزیر اعظم بناتے ہیں, نامزد کرتے ہیں, تو یقیناً یہ مخالفت ہے جو سامنے آج بھی ہے ان کے چیف آرگنائزر پہ, وہ رہے گی. لیکن اگر نواز شریف آج آ جاتے ہیں پاکستان اور آ کر اپنی بیٹی کو وزارت عظمیٰ کے لیے اعلان کرتے ہیں, میں آپ کو بتاتا ہوں ورکر بھی اٹھ جائیں گے, سپورٹر بھی اٹھ جائیں گے, ووٹر بھی باہر نکل آئیں گے, اور یہ جو مخالفت ہے یہ بھی بیٹھ جائے گی. اور ایک اچھا کینڈیڈیٹ اور ینگ, ایک لحاظ سے میاں نواز شریف کے مقابلے میں ینگ کینڈیڈیٹ پی ایم ایل این کا, تو پھر بلاول بھٹو اور مریم نواز صاحبہ کا ایز اے وزیر اعظم کینڈیڈیٹ بڑا اسٹرانگ فائٹ ہو سکتی ہے. لیکن اگر نواز شریف خود وزیر اعظم بنتے ہیں تو بلاول کو کافی ایج ملے گی, اور اگر شہباز شریف آتے ہیں تب بھی مقابلہ سخت ہو جاتا ہے. تو دیکھتے ہیں کہ یہ سلسلہ کہاں جا کے ٹھہرتا ہے. لیکن بظاہر اب یہ جو بہت ہی امپورٹنٹ بات ہے وہ یہ ہے کہ اس صورتحال میں الیکشن اس وقت بہت ہی امپورٹنٹ ہے. پنجاب کی سیاست اس وقت تیزی سے تبدیل ہو رہی ہے. آئندہ میں سمجھتا ہوں 2-3 مہینے میں آپ دیکھیے گا میجر ڈیولپمنٹ پنجاب میں مختلف سیاسی جماعتوں کی آئے گی, اور نون لیگ اور نواز شریف نے اپنا یہی رویہ رکھا تو پھر دوسری سیاسی جماعتیں کاف اور استحکام پاکستان اور پیپلز پارٹی جگہ بنا لیں گی. پی ٹی آئی ظاہر ہے
کہ بہت ڈیمورلائز ہے، اور لگتا یہ ہے کہ عمران خان اگر نااہل ہوتے ہیں یا گرفتار ہوتے ہیں تو اور ڈیمورلائز ہو جائے گا. ڈاکٹر دانش کو یاد دیجیے. اللہ حافظ.